اطمینان سے بیٹھ کر سنیں. نماز ظہر ہی گھروں میں ادا کرنا ہے، پھر رمضان میں کب موقع ملے گا ایسے باتیں سننے کا. اس لیے صبر بھی کریں اور اطمینان سے بعد میں ظہر کی نماز ادا کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ گھر کے باہر آ کر بیان فرمایا، ایک مرتبہ یہ سورہ کی تلاوت کرنا 1/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک لشکر روانہ کیا. سریہ جس کو کہتے ہیں، جس لشکر میں اللہ کے نبی نہیں گئے اس کو سریہ کہتے ہیں، جس لشکر میں اللہ کے نبی خود گئے اس کو غزوہ کہتے ہیں. تو ایک لشکر روانہ کیا جس کو سریہ کہتے ہیں، وہ لشکر میں اللہ کے نبی نہیں گئے. ایک صاحب کو امیر بنا دیا، وہ لشکر لے کر گئے اور صحابہ نے دیکھا وہ امیر صاحب جب بھی نماز پڑھاتے ہیں، کوئی بھی نماز پڑھاتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کوئی بھی نماز پڑھاتے ہیں، تو وہ صحابی کا عمل یہ تھا کہ ہر رکعت میں ضم سورہ پڑھنے کے بعد قل هو اللہ احد ضرور پڑھتے، اس کے بعد رکوع میں جاتے. علماء نے یہی بیان فرمایا ہے، وہ حدیث کا مطلب کہ ہر رکعت میں ضم سورہ تلاوت کرنے کے بعد سورہ اخلاص تلاوت کرتے، بعد میں رکوع میں جاتے. ظہر میں، عشاء میں 4 رکعت ہیں تو شروع کی دو رکعتوں میں ضم سورہ پڑھنا ہے، تو پہلی رکعت میں ضم سورہ پھر قل هو اللہ احد، دوسری رکعت میں ضم سورہ پھر قل هو اللہ احد. اس طرح ہر رکعت میں ضم سورہ پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے. صحابہ کو تعجب ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ شکایت فرمائی، یہ ہمارے امیر صاحب ہیں اور اس طرح نماز پڑھا رہے ہیں کہ جہاں ضم سورہ پڑھنا ہے ہر ضم سورہ کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، جاؤ ان کے پاس اور ان سے سوال کرو یہ سورہ کی تلاوت کیوں کرتے ہیں، کیا وجہ ہے. جب صحابہ گئے اور سوال کیا، وہ صحابی نے بیان فرمایا کہ اس لیے کہ الا انہا صفت الرحمن فانا احب ان اقرأ بها، اس لیے کہ اس سورت کے اندر اللہ نے اپنے صفات بیان کیا ہے، اللہ نے اپنی توحید کو بیان کیا ہے، وحدانیت کو بیان کیا ہے، صفات کو بیان کیا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ کثرت سے یہ سورہ پڑھوں. جب انہوں نے یہ بیان کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جائیے ان کو خوشخبری سنائیے ان اللہ یحبہ، اللہ بھی آپ سے محبت کرتے ہیں. کیا عظیم بشارت ہے کہ آپ وہ سورہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ بھی آپ سے محبت کرتے ہیں. اس لیے کم سے کم جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا یا جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے تو وہ دوسرے وقتوں میں کثرت سے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد 3 مرتبہ پڑھ لیں، ایک مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا. تو روزہ رکھ کر دن میں کتنی مرتبہ پڑھو گے، کتنے قرآنوں کا ثواب آپ کو مل جائے گا. یا گھروں میں کھانا پکاتے پکاتے، گھروں کی صفائی کرتے کرتے یا اپنے کام و کاج کرتے کرتے یہ سورت کی تلاوت کر لے، کتنے قرآنوں کا ثواب اللہ آپ کو دے دے گا. اس لیے کم سے کم جن کو قرآن دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا یا جن کو سورتیں یاد نہیں ہیں، یہ سورہ تو یاد ہے، کثرت سے یہ سورت کی تلاوت کریں، انشاءاللہ اتنے قرآنوں کا ثواب اللہ آپ کو دے گا. اس لیے قرآن کی عظمت، قرآن کی اہمیت اپنے دلوں میں پیدا کریں. ایک آخری بات ہے، وقت بھی ہو گیا، مختصر کہہ کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. دعا کی اہمیت اپنے دلوں میں پیدا کریں. الدعاء مخ العبادہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے. الدعاء هو العبادہ، ایک روایت میں فرمایا دعا ہی عبادت ہے. اللہ بیان فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، میرے بندو تم مجھ سے دعائیں مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي، جب میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں. خاص کر سحری کے موقع پر، تہجد کے موقع پر اللہ سے لو لگاؤ، اللہ سے تعلق جوڑو، دعاؤں کا اہتمام کرو. اس لیے کہ بخاری شریف کا 3واں پارہ ہے
بخاری شریف کا 5واں پارہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ينزل ربنا تبارک و تعالی كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. جب رات کا آخری حصہ آ جاتا ہے، تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اللہ آسمانی دنیا پر نازل ہو جاتے ہیں. علماء کہتے ہیں خصوصی توجہ اپنے بندوں کی طرف توجہ فرماتے ہیں، خصوصی توجہ فرماتے ہیں، اور خصوصی توجہ فرما کر اللہ اعلان فرماتے ہیں من یدعونی فاستجیب لہ من یسألونی فاعطیہ. کون ہے مجھ سے دعائیں کرنے والا، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. کون ہے مجھ سے سوالات کرنے والا، کیا کیا سوالات ہیں، کیا کیا حاجتیں ہیں، اللہ کو سناؤ، اللہ کی عدالت میں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو. اللہ فرماتا ہے جو سوال کرو گے فاعطیہ، میں دینے کے لیے تیار ہوں. من یستغفرنی فاغفر لہ. کون ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، میں تمہاری مغفرت کروں گا. کون ہے گناہوں سے توبہ کرنے والا، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. تو بخاری شریف کے 5ویں پارے میں روایت ہے آسمانی دنیا کی طرف اللہ خصوصی توجہ فرما کر، یعنی بندوں کے بہت زیادہ قریب ہو کر اللہ اعلان فرماتے ہیں آجا میرے بندے، دعاؤں کرنے والے، سوال کرنے والے، مغفرت کا سوال کرنے والے، مجھ سے کیا کیا سوال کرنا ہو سوال کر لے، میں تیرے پورے سوالات کرنے کے لیے تیار ہوں. اس لیے سحری کے موقع پر، تہجد کے موقع پر اللہ سے دعائیں کریں. مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہر رات میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے جس لمحے میں بندہ جو دعا کرتا ہے اور وہ دعا اور وہ لمحہ آپس میں مل جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا اور آخرت کا جو بھی سوال کرو گے اللہ وہ سوال پورا کر دیں گے. وہ کون سا لمحہ ہے رات کا، وہ کون سا وقت ہے رات کا، اللہ کے نبی نے راز میں رکھ دیا، بتایا نہیں ہے تاکہ امت وہ لمحہ تلاش کرنے میں زیادہ وقت لگائے، زیادہ وقت خرچ کرے. اس لیے رات کا وہ لمحہ پانے کے لیے اپنا زیادہ وقت دعاؤں میں، اللہ سے مانگنے میں اپنا وقت گزارنا چاہیے. اس لیے سحری کے موقع پر دعاؤں کا اہتمام کریں. خاص کر جن وبا سے، جس بیماری سے پوری دنیا پریشان ہے، بیت اللہ، مدینہ، مسجد اقصی، ساری دنیا کے مساجد کے دروازے عام لوگوں کے لیے بند کر دیے گئے. دعاؤں کا اہتمام کر کے اللہ سے معافی مانگ کر اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کریں یا اللہ مساجد کے دروازے کھول دے، یہ کرونا وائرس کی بیماری کو ختم فرما دے، عافیت کے، سلامتی کے فیصلے نازل فرما دے. اللہ سے دعائیں مانگو، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا کے اندر اللہ نے وہ طاقت، وہ پاور، وہ اثر رکھا ہے جو طاقت، جو اثر دوائیوں میں نہیں ہے اور ہتھیارات میں نہیں ہے، بموں میں نہیں ہے، کسی اور چیز میں نہیں ہے. دعا کے اندر وہ طاقت رکھی ہے. دعاؤں کا اہتمام کر کے دنیا میں امن و امان نازل ہونے کے لیے، دنیا میں سلامتی کے فیصلے نازل ہونے کے لیے اللہ سے تعلق جوڑیں، اللہ سے دعائیں کریں. اسی طرح میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، افطاری کے موقع پر بھی دعاؤں کا اہتمام کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الصائم لا ترد دعوته، روزہ رکھنے والا جب افطاری کے موقع پر دعا کرتا ہے، روزہ رکھنے والا جب دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، اللہ ان کی دعاؤں کو ٹھکراتا نہیں ہے. ایک روایت میں فرمایا ثلاثۃ لا ترد دعوتهم الصائم حين يفطر، اللہ 3 لوگوں کی دعا رد نہیں فرماتا. ایک روزہ رکھنے والا بندہ یا بندی افطاری کے موقع پر جب دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے سوالات کرتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، انکار نہیں کرتا، ٹھکراتا نہیں ہے، اللہ ضرور قبول کر لیتا ہے. ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا للصائم عند فطره، للصائم عند فطره دعوت مستجابہ،
افطاری کے موقع پر روزہ رکھنے والا بندہ یا بندی دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی دعا ضرور قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے افطاری کے موقع پر روزہ کھولنے کے لیے جب غذاؤں کی طرف، فروٹ کی طرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے دعاؤں کا اہتمام کر لے، یا سادہ سیدھا افطاری کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعائیں مانگے۔ کرونا وائرس بیماری ختم ہونے کے لیے، دنیا میں امن و امان سلامتی نازل ہونے کے لیے، اور امت کی ہدایت کے لیے، مساجد کے دروازے کھلوانے کے لیے اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اس لیے افطاری کے موقع پر بھی خاص دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ایک اور آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، افطاری کے موقع پر ادھر بھی ذرا توجہ دیجئے۔ افطاری کے موقع پر ہمارا ذہن گنجی کی طرف، سموسوں کی طرف پتہ نہیں کہاں کہاں جاتا ہے۔ اس سے پہلے تھوڑا توجہ کیجئے، یہ ایسا نازک وقت ہے، یہ ایسا نازک اور مقدس وقت ہے کہ ایسے وقت میں اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد بھی کرواتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وَلِلَّهِ عُتَقَاء مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ۔ اللہ رمضان کی ہر رات میں اپنے بہت سارے بندوں کو، بندیوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ کتنے بندے بندیوں کو آزاد فرماتے ہیں؟ تو ایک روایت میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ عز وجل فی کل لیلۃ من رمضان 600,000 عتیق من النار۔ اللہ رمضان کی ہر رات میں 6 لاکھ اپنے بندے بندیوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں، آزادی کا پروانہ دے دیتے ہیں۔ فَإِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ عَتَقَ اللَّهُ بِعَدَدِ مَن مَضَىٰ۔ جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا، رمضان کی پہلی رات سے لے کر آخری رات تک جتنے بندوں کو اللہ نے جہنم سے آزاد کرایا، آپ ہی حساب لگائیے کہ ایک رات میں 6 لاکھ بندے، تو رمضان کی پہلی رات سے لے کر رمضان کی آخری رات تک اللہ کتنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ تو اتنے زیادہ رمضان کی آخری رات میں ایک دم اتنے زیادہ اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ تو پتہ چلا رمضان کی ہر رات میں اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کر رہا ہے، تو وہ رات کا کون سا وقت ہے، کون سا لمحہ ہے؟ تو ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بیان فرما دیا، وَلِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ عُتَقَاء، کہ اللہ افطاری کے وقت میں اپنے بندوں کو، بندیوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ تو افطاری کا کتنا نازک موقع ہے کہ ایسے وقت میں اللہ جہنم سے اپنے بندوں کو آزاد کرا رہے ہیں۔ کھانے میں زیادہ نہ لگو اور پینے میں زیادہ مشغول نہ ہو جاؤ، دلوں کے اندر یہ احساس بھی پیدا کرو، یا اللہ افطاری تو کر رہا ہوں، افطاری کرنا بھی سنت ہے، آپ نے بھی حکم دیا، آپ کے نبی نے بھی ترغیب دلائی کہ افطاری میں جلدی کرو، سنت سمجھ کے تو عمل کر رہا ہوں، یا اللہ پتہ نہیں یہ موقع پر تو جہنم سے بندوں کو آزاد کروا رہا ہے، پتہ نہیں وہ نیک لوگوں میں، سعادت مند لوگوں میں میں بھی شامل ہوں کہ یا نہیں ہوں، میں بھی شامل ہوں کہ یا نہ ہوں۔ افطاری کے موقع پر یہ ڈر، یہ خوف، یہ احساس اپنے دلوں میں پیدا کرو۔ اگر وہ نیک لوگوں میں شامل ہو گئے پھر تو نور علی نور ہے، اگر افطاری کے موقع پر وہ نیک لوگوں میں شامل نہیں ہوئے بلکہ وہ بد نصیب لوگ جن کو اللہ جہنم سے آزاد نہیں کر رہا ہے، اگر ان لوگوں میں ہمارا شمار ہو گیا پھر ہمارا نقصان، ہماری ذلت، ہماری رسوائی ہے۔ اس لیے افطاری کے موقع پر دو باتوں کی طرف خصوصی توجہ دو۔ افطاری کے موقع پر ایک بات کی طرف توجہ کہ دعاؤں کا اہتمام، اور افطاری کے موقع پر دوسری بات کی توجہ کہ اللہ جہنم سے آزاد کر رہا ہے، یا اللہ مجھے بھی آزاد کر دے، یا اللہ نیک لوگوں میں مجھے بھی شامل کر دے۔ تو افطاری کے موقع پر یہ 2 باتوں کی طرف خصوصی توجہ دیں۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا،
جو بندہ یہ چاہتا ہے، جو بندی یہ چاہتی ہے کہ مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں میرا اللہ میری دعا قبول کر لے، میں جو دعا کروں، میں جو سوال کروں اللہ وہ قبول کر لے، جو یہ چاہتے ہیں، جو خواہش کرتے ہیں، جیسے اب کرونا وائرس کی بیماری ہے، ہر یہ چاہتا ہے یا اللہ مجھے بیماری سے بچا لے، ہر یہ چاہتا ہے یہ میری فریاد اللہ سن لے۔ پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں جو بندہ یہ چاہتا ہے میری ہر بات اللہ سنے، ان کو کیا کرنا چاہیے، کیا عمل کرنا چاہیے، کیا نسخہ اپنانا چاہیے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فَلْيُكْثِرْ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ، میری امت کے لوگوں خوشیوں میں، مسرتوں میں، نعمتوں کے ملنے کے موقع پر دعاؤں کا کثرت سے اہتمام کر لو۔ خوشیوں میں تم اللہ کو یاد کرو، مصیبتوں میں اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ خوشیوں میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، مصیبت آتی ہے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اللہ تمہاری ہر بات سننے کے لیے تیار ہے، شرط یہ ہے خوشیوں میں دعاؤں کا اہتمام کرو۔ اللہ صحت کی نعمت سے نوازا، مال کی نعمت سے نوازا، دولت کی نعمت سے نوازا، پتہ نہیں اور کیا کیا نعمتوں سے نوازا۔ یہ خوشیوں میں، نعمتوں میں دعاؤں کا اہتمام کرو، جب مصیبت آئے گی جب دعا کرو اللہ فوراً قبول کرے گا۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہم کو ان باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے 3 باتیں آج کے بیان میں عرض کیا۔ ایک، روزے سے تقوی حاصل کریں اور قرآن کی عظمت اپنے دلوں میں پیدا کریں اور دعاؤں کا اہتمام کریں۔ یہ 3 اعمال اپنی زندگیوں میں پیدا کریں۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، گھروں کے اندر ہی ہر نماز ہے، اس لیے اب تو بیان ختم ہو گیا، مختصر دعا ہوگی، دعا سنیں، دعا ہونے کے بعد اپنے گھروں میں نماز ظہر ادا کر لیں۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں اگر 3 تاریخ کو لاک ڈاؤن ختم ہو گیا، اگر مسجد کے دروازے کھل گئے تب تو پھر مسجد میں بیان ہوگا، اگر راستے ہموار نہیں ہوئے، حالات سدھرے نہیں، پھر لاک ڈاؤن کا زمانہ چلنا شروع ہو گیا تو پھر انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی آن لائن بیان ہوگا، آپ بھی سنیں اور ابھی سے دوسروں کو دعوت بھی دیں اور دوسروں کو بھی سنائیں۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہم کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان میں دوسروں کا خیال کریں، دوسروں کی خدمت کریں اور درود شریف پڑھ لیں، انشاءاللہ دعا ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ یا اللہ روزوں سے تو تقوی چاہتا ہے، ہماری زندگیوں میں تقوی پیدا فرما۔ یا اللہ قرآن کی عظمت پیدا فرما، ہر حال میں تجھ ہی سے مانگنے والا بنا۔ یا اللہ جتنے تیرے بندے بندیاں دنیا کے جس حصے میں بھی پتہ نہیں کہاں کہاں بیٹھ کر آن لائن سے بیان سن رہے ہیں، یا اللہ تمام تیرے بندوں کو بندیوں کو حج بیت اللہ نصیب فرما۔ یا اللہ یہ تمام بیان سننے والوں کو یا اللہ مرنے کے بعد تیرا دیدار نصیب فرما، جنت میں داخلہ نصیب فرما، جہنم سے آزادی کا پروانہ نصیب فرما۔ یا اللہ روزوں کے انوارات، روزوں کے برکات، روزوں کی رحمتیں برکتیں ہم سب کو مالا مال فرما۔ یا اللہ جتنے تیرے بندے بندیاں سن رہے ہیں تمام کو حج بیت اللہ مدینہ منورہ کی حاضری کی بار بار سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ کرونا وائرس کی بیماری سے ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرما، پوری دنیا کی حفاظت فرما، ہمارا ملک ہندوستان کی حفاظت فرما، ہمارا ملک ہندوستان میں امن و امان کے فیصلے فرما، سلامتی کے فیصلے فرما، بھائی چارہ نصیب فرما، پیار و محبت والی زندگی نصیب فرما، ہر گناہ سے ہر معاصیت سے اپنے آپ کو بچانے والا بنا۔ یا اللہ تمام نبیوں کی محبت و عظمت پیدا فرما، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرما، ان کی تہذیب ان کے طریقوں پر زندگی گزارنے والا بنا۔ یا اللہ ہر ایک کی روزی رزق میں برکت نصیب فرما۔ یا اللہ یہ آزمائش کے ایام ہیں، یہ آزمائش کے ایام کو ختم فرما کر سہولت کے ایام پیدا فرما،
زندہ فرما یا اللہ ہر ایک کے اندر یا تیری محبت پیدا فرما یا اللہ روزوں کا تراویح کا قرآن کی تلاوت کا درود کا توبہ استغفار کا یا اللہ ہر عمل کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے ماں باپ کی زندگیوں میں بہن بھائیوں کی پوری امت کی زندگیوں میں برکت نصیب فرما یا اللہ ہر ایک کی خدمت کرنے والا بنا پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے والا بنا ہر ایک کے دل میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما مساجد کی مکاتب کی خانقاہوں کی عیدگاہوں کی قبرستانوں کی حفاظت فرما حرمین شریفین کی حفاظت فرما یا اللہ ہر ایک کی جان و مال کی عزت آبرو روزی رزق کی حفاظت فرما یا اللہ ہر ایک کی حاجتوں کو ضرورتوں کو پورا فرما ہر ایک کی پریشانیوں کو مصیبتوں کو آفتوں کو دور فرما یا اللہ پوری دنیا کے حالات درست فرما پوری دنیا کے حالات درست فرما یا اللہ رمضان کے بعد حج بیت اللہ کرنے کے لیے راستے ہموار فرما یا اللہ حج کا موسم قریب آنے والا ہے حج کینسل ہونے سے حفاظت فرما یا اللہ حج بیت اللہ کرنے کے لیے راستے ہموار فرما اسباب پیدا فرما جانے کے شکل صورتیں پیدا فرما جانے کے لیے تیری مدد تیری نصرت شامل حال فرما آسانی کے سہولت کے فیصلے فرما جلد سے جلد تیرے گھر کو پہنچنے کے اسباب پیدا فرما یا اللہ اپنے فضل و کرم سے آج جو باتیں کہی گئی ان تمام باتوں پر سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہماری دعاؤں کو ہمارے روزوں کو تراویح کو تلاوت کو ہر عمل کو پوری امت کے ہر عمل کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل سے قبول فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.